ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور فرمایا کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند ہے۔ ایک جسم کیوں کہا؟ اگر مجھے اس انگلی میں تکلیف ہوگی نا تو میرا وجود بے قرار ہو جائے گا، یہ درد سے میرا وجود بے قرار ہوگا۔ اگر ایک مسلمان 7 سمندر پار تڑپ رہا ہے اور مجھے یہاں پر کرکٹ کی فکر ہے اور چھکے اور چوکے کی فکر ہے تو یہ کوئی ایمان نہیں، یہ کوئی اسلام نہیں۔ مسلمانوں کے اوپر پانی بند، بجلی بند، خورد و نوش کی اشیاء بند، چاروں طرف سے محاصرہ، صبح سے شام، شام سے صبح، بچوں کو کے اوپر بمباری، عورتوں پر بمباری، ملیا میٹ کر دیا مسلمانوں کو۔ اور یہاں ورلڈ کپ لگا ہوا ہے، کرکٹ لگا ہوا ہے۔ خدا کی قسم آج ہمارے جو اس وقت ہماری حالت ہے، اس وقت اگر کوئی پاکستان کا پلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے، اس پہ جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہے، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ان کے مرنے پہ وہ تکلیف بھی نہیں ہو رہی۔ 3-4 دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ یار استاد جی وہ آج دعا کرو، پاکستان کو ٹارگٹ بہت بڑا مل گیا۔ میں نے بولا کیا بڑا ٹارگٹ مل گیا؟ اسکور بہت زیادہ ہے بولا۔ تو میں نے کہا یہ ہاریں جیتیں تمہیں اس سے کیا ہے؟ یہ کفر نے یہ کام دیا ہے تمہیں۔ پاکستان میچ جیت گیا، خوش ہو گیا، میچ جیت گیا جی، پاکستان میچ جیت گیا۔ اس سے مجھے کیا فائدہ بھائی؟ آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ ہمارا نقصان ہے۔ کروڑوں روپے ان کے اوپر لگتے ہیں، بے ایمانوں کے اوپر کروڑوں روپے، وہ ہمارے ٹیکسوں سے وصول ہوتے ہیں۔ یہ خبیثوں پر کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ یہ کرکٹر ہیں جی، بھئی یہ جیتیں گے تو میرا کیا، ہاریں گے تو میرا کیا ہے؟ تمہیں ایک مسلمان کے مرنے کا وہ درد نہیں ہے جو تمہیں ان کے ہارنے کا ہے۔ 2 گھنٹے کرکٹ کھیلتے ہیں، ان کی مستیاں تم نے دیکھی نہیں ہیں، سنی نہیں ہیں، ان کی عیاشیاں تم نے دیکھی نہیں ہیں۔ کہاں گھوم رہے ہو؟ کون سی انسانیت پر تم فخر کر رہے ہو؟ تم بتاؤ، تقاضا ایمان کا یہ تھا۔ اسرائیل کی حمایت کی ہے انڈیا نے، وہ خبیث مودی نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور یہ ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہوتے اور ان میں غیرت ایمانی ہوتی، یہ وہاں سے چھوڑ کے آ جاتے کہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، ہم تمہارے ملک میں کرکٹ نہیں کھیلتے، تو پتہ لگتا ہے چلو کچھ تو غیرت کی ہے، وہاں کھیل رہے ہیں۔ ایک نے تو آج مجھے آتے ہوئے کہا کہ وہ جس نے سینچری بنائی ہے، اس نے کہا میں یہ سینچری غزہ کے فلسطینیوں کے نام کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس کو بول نہیں کر یار، خدا کے واسطے یہ اس کے نام نہیں کر، ہمیں اس سے کیا فائدہ بھائی؟ ہارون رشید کے پاس نا ایک شخص کو لے کر آئے، کہا ہارون رشید بڑا بادشاہ گزرا ہے، نیک انسان تھا، تو اس کو کہا کہ یہ شخص بہت کرتب والا ہے، بڑے کرتب اس کو آتے ہیں، بڑا مضبوط آدمی ہے۔ تو اس نے کہا کیا کرتب ہے اس کے؟ انہوں نے کہا یہ 10 قدم لے کر سوئی کے ناکے میں ایسے تار پھینکتا ہے، وہ سیدھا اس سوئی کے سوراخ میں جاتی ہے 10 قدم سے۔ تو ہارون رشید نے کہا اچھا یار ذرا کر کے دکھاؤ۔ تو اس نے ایسے 10 قدم لے کے سوئی رکھی، وہاں سے تار پکڑ کے ایسے پھینک دی اور وہ سیدھا سوئی کے ناکے میں گئی۔ تو ہارون رشید بڑا خوش ہوا، کیا کمال کیا، 300 اشرفیاں دی اس کو، 300 اشرفیاں دے کے پھر دربار والوں کو کہا لٹاؤ اس کو لٹایا، پھر 10 جوتے مارے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت 300 اشرفیاں دی، 10 جوتے کیوں مارے، یہ کیا سمجھ سے باہر ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا 300 اشرفیاں تو اس لیے دی کہ جو کام اس نے کیا واقعی ہر آدمی نہیں کر سکتا، اور 10 جوتے اس لیے مارے کہ بے ایمان فضول کام میں لگا ہوا تھا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ سوئی کے ناکے میں جو تار، اس سے امت کو کیا فائدہ ہے؟ تو یہ کرکٹ کھیلیں گے، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟
یہ چھکا ماریں چوکا ماریں مجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے نقصان ہے ان کے کھیلنے سے، خدا کی قسم فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اسرائیل کی کرکٹ ٹیم ہے، ہاں کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کے سروں سے کھیلنا جان چکے ہیں، ہمیں گیند بلہ پکڑایا اور خود مسلمانوں کے سروں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ سارے بے ایمانوں والے کام ہمارے سپرد کیے، تم اس پہ خوش ہو جاؤ۔ ایک لڑکیوں کی بنا دو ٹیم، ایک مردوں کی بنا دو، ایک چھکے والی بنا دو، ایک وہ چڑی چھکا بنا دو، ایک فلاں ہاکی بنا دو، اتنا الجھا دیا، تم کھیل کود میں لگے رہو، باقی ہم دنیا سنبھال رہے ہیں، ہم کریں گے اس کا۔ یہ حال کیا ہوا ہے ہمارا۔ لیکن جتنی بھی باتیں ہیں، سوال ایک ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نہ آپ جا سکتے ہیں نہ میں جا سکتا ہوں، تو باتوں سے کیا ہوگا؟ پھر ہم کر کیا سکتے ہیں؟ آخر سوال یہ ہے مدعے پر آنے کہ مقصود تو یہ پتہ چلے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آواز اٹھا سکتے ہیں؟ کہاں آواز اٹھائیں؟ اپنے موبائلوں پر، سوشل میڈیا پہ، وہ تو سب لگے ہوئے ہیں، اور ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق وہ لکھ رہا ہے، یا اللہ تو نے جیسے خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیل بھیجے تھے، یا اللہ اس طرح تو ابابیلوں کو بھیج دے۔ تو یہ جو 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان، یہ خدا نے کیوں بنائے ہیں؟ اس دفعہ اگر ابابیل آئیں گے تو ان کو مارنے کے لیے نہیں، ان مسلمانوں کو مارنے کے لیے جو دبا ہیں اسلام کے نام پر۔ ابابیل تو جب آئے تھے اس وقت تو زمانہ جو ہے نا فطرت کا زمانہ تھا، حضور کی تو اس وقت بعثت ہی نہیں ہوئی تھی، ابابیل تو تب آئے تھے۔ ابھی 1.5 ارب مسلمان دنیا میں، ابھی تو یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، یا اللہ کوئی عمر بن خطاب بھیج دے، تو خود نہیں بننا کچھ بھی۔ ایسے بے غیرت پھر بھی کسی دوسرے کے لیے مانگتے ہیں، خدا کسی اور کو بھیج، مجھے نہیں بنانا، میں صلاح الدین ایوبی نہ بن جاؤں، کوئی اور بھیج دینا۔ اپنے لیے تو کبھی مانگا ہی نہیں کہ یا اللہ مجھے بھی غیرت دے دے خدایا، میں ہی کچھ بن جاؤں خدایا، مجھے ہی غیرت نصیب کر دے، نہیں، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے۔ وہ روتے ہیں، ان کو اتنا لوگ دیکھتے ہیں، نیچے ملینز کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں، پھر ان کو اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے اس ایکٹنگ کا۔ جی ہاں وہ بھائی فلاں نے دعا کی، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی، اوے خدا کے بندے، صلاح الدین ایوبی جب بیت المقدس پہ قبضہ کیا تو ایک عیسائی جرنیل نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے ٹھوکر ماری، اس نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ جا کے ٹھوکر ماری، اس نے کہا اٹھ، کہاں ہے تو؟ دیکھ وہ بیت المقدس جو تو نے ہم سے لیا تھا ہم واپس لے چکے ہیں۔ فلسطینیوں کے تو اتنے اتنے بچے اتنی غیرت والے ہیں، خدا کی قسم اتنی غیرت والے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں زخمی حالت میں، لیکن ان کی زبانوں پہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے۔ اور ہمارے پاس الحمدللہ اتنا زبردست ماحول ہے دین کا، اتنا زبردست جو ہے نظام چل رہا ہے۔ پنجاب میں ہر گلی میں ایک دربار ہے، اس دربار میں ایک مجاور بیٹھا ہے، اس مجاور کے سارے مرید ہیں، اور ان مریدوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو پار ہیں، سادات کے حوالے ہیں، ہمارا سارا بیڑا پار، یہ کروا لیں گے۔ ایسے نظام بنا ہوا ہے جی، لوگوں کو اس بات کی طرف لاتے ہی نہیں۔